کراچی میں منشیات کے خلاف جنگ کے بڑے بڑے دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں، لیکن جب مبینہ ڈرگ پیڈلر کو عدالت میں ایسے پروٹوکول کے ساتھ پیش کیا جائے جیسے کوئی سرکاری افسر یا وی آئی پی شخصیت ہو، تو پھر سوال صرف ایک عام ملزم کا نہیں رہتا بلکہ پورے سسٹم پر اٹھتا ہے۔ اسی معاملے پر پیاس انٹرنیشنل کے چیئرمین رانا عمران لطیف کی جانب سے صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کو درخواست ارسال کی گئی ہے، جس میں سندھ پولیس کے کردار پر سنگین سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں۔ تنظیم کا یہ کہنا ہے کہ وہ کئی سالوں سے ڈرگ فری پاکستان مہم پر کام کر رہی ہے اور منشیات کے خلاف آواز بلند کرتی رہی ہے۔ درخواست کے مطابق مبینہ ڈرگ پیڈلر انمول پنکی کو عدالت میں بغیر ہتھکڑی لایا گیا، مکمل پروٹوکول بھی پرووائیڈ کیا گیا اور پورا منظر ایسا تھا جیسے کوئی مجرم نہیں بلکہ کوئی خاص شخصیت عدالت پہنچی ہو۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ آخر ایک عام شہری کے ساتھ تو پولیس کا رویہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، لیکن جب بات بااثر اور مبینہ نیٹ ورک سے جڑے افراد کی آئے تو قوانین نرم کیوں پڑ جاتے ہیں؟ رانا عمران لطیف نے اپنی درخواست میں یہ بھی موقف اختیار کیا کہ سندھ پولیس کے بعض افسران مبینہ طور پر اس نیٹ ورک کو سپورٹ اور شیلٹر بھی دے رہے ہیں۔ درخواست میں مطالبہ کیا گیا کہ اس معاملے کی اعلیٰ سطح انکوائری کی جائے، JIT بنائی جائے اور متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی بھی کی جائے۔ سب سے خطرناک بات کیا ہے کہ پاکستان پہلے ہی منشیات کے بحران سے گزر رہا ہے، لاکھوں نوجوان نشے کی لت کا شکار ہیں، یونیورسٹیز، کالجز اور پوش علاقوں اور سوشل میڈیا کے ذریعے ڈرگ کلچر تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ایسے وقت میں اگر مبینہ ڈرگ پیڈلرز کو پروٹوکول ملنا شروع ہو جائے تو پھر نوجوانوں کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ سوشل میڈیا پر بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر یہی سلوک ایک عام غریب آدمی کے ساتھ ہوتا تو کیا اسے بھی بغیر ہتھکڑی، آرام سے اور پروٹوکول کے ساتھ عدالت لایا جاتا؟ اور پھر یہی چیز عوام کے اعتماد کو توڑتی ہے۔ قانون اگر صرف کمزور کے لیے سخت اور طاقتور کے لیے نرم ہو جائے تو پھر انصاف صرف کتابوں میں ہی رہ جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سندھ پولیس ان الزامات کا کیا جواب دیتی ہے۔ کیا واقعی اس کیس میں کسی قسم کی غیر معمولی سہولت دی جائے گی؟ کیا انکوائری ہوگی یا پھر یہ معاملہ بھی کچھ دن شور مچنے کے بعد خاموش ہو جائے گا؟ لیکن ایک بات واضح رہے کہ پاکستان کے نوجوان یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر منشیات فروش کے خلاف جنگ حقیقی ہے یا صرف پریس کانفرنس تک ہی محدود رہے گی؟